وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات ہے۔ اس نے جس شخص نے پوری دنیا کو علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے لکھتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہتا ہے میں کرسچن ہوں، میرا حال یہ ہے کہ لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی کرسمس کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، مجھے اس کا عقیدہ، میں اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا کہ جیسس واز بورن آن 25 دسمبر، کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے میرے اس بات پہ عقیدہ و فیت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، شہزادہ شعیب الاولیاء علامہ عبد القادر علوی صاحب قبلہ، سجادہ نشین خانقاہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمٹ کے بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ ایسے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ابھی آپ میرے بعد بہت ہی عظیم اور وسیع افروز خطاب ہمیشہ پروگرام لہذا میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے علماء سماعت کریں گے۔ ذرا سنجیدگی کو برقرار رکھیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں آج کر رہا تھا، بتا رہا تھا پروفیسر مائیکل ہارٹ کے حوالے سے، طالبہ سے میں کہوں گا اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ اسی طرح تہذیبوں کا تصادم ایک بڑی اہم کتاب ہے، اسے آپ ضرور پڑھیں۔ یہ کلیش آف سویلائزیشن، یہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ جہاد زندگانی میں اتریں گے، جب آپ کام کے میدان میں اتریں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے کل کا دن جو آنے والا ہے، ایک نئی سورج، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی صبح فردا آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایک ایسی صبح جس کے دامن میں مشقتیں ہیں، دشواریاں ہیں، صحرا نوردی ہے، مشکلات ہے، جس کے سامنے بے شمار چیلنجز ہوں گے اور آپ کو فیس کرنا ہوگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، پاسبلٹی ہے جب آپ کے پاس علم کی دولت ہوگی، بصارت و بصیرت، نقد و نظر کا سرمایہ ہوگا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کہی بات کہ محمد عربی ارواحنا فدا، جس شخص نے پوری دنیا کو معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ عیسائیوں کا عادت یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ I don't believe that Jesus was existed or not on 25 December. I don't believe in it. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا عقیدہ نہیں، میں عیسائی ہوں، being Christian۔ وہ کہتا ہے عیسائی ہونے کے باوجود ہمیں اس بات کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ، وہ کہتا ہے کہ محمد was born within the light of history۔ ہمیں اپنے پیغمبر کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن محمد عربی کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ he was born within the light of history۔ مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے، وہ آئے تو حیات آئی، وہ آئے تو بخشش آئی، وہ آئے تو نجات آئی، وہ آئے تو بندگی آئی، وہ آئے تو علم کا کارواں شروع ہوا، وہ آئے تو ایک نئی تہذیب، نئے تمدن سے آشنا ہوئے۔ سرخ صحرا میں چل بکر ہونے والے پیغمبر نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جس سے پوری دنیا آج بھی اس انقلاب کی آہٹ کو محسوس کر رہی ہے۔ وہ انقلاب فکری انقلاب تھا، وہ انقلاب ثقافتی انقلاب تھا، وہ انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا جس نے بعد میں بے شمار ایسے فلاسفر اور ایسے ریفارمر اور ایسے اسکالر پیدا کیے، جس نے آکسفورڈ کو متاثر کیا اور جس نے کیمبرج کو متاثر کیا۔ آج آکسفورڈ اور کیمبرج میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، زکریا رازی کی کتاب ہے، البیرونی کی کتاب ہے، ابو ریحان البیرونی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، زکریا رازی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، امام غزالی کی کتاب آکسفورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عربی مکتبہ اس وقت فرانس میں موجود ہے۔ حضرت استاد گرامی حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ الرحمہ کو کتاب کی ضرورت تھی، تحفظ الفلاسفہ اور معیار العلم، دو اہم کتابیں۔ میں جب پیرس گیا تو وہاں ایک ایسی کتب خانے سے وہ کتاب خریدی جو مسلمان اس کا آنر نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کہ تم یہ کتاب کیوں بیچتے ہو جب تم اس کو سمجھتے نہیں؟ تو اس نے کہا بات اصل یہ ہے کہ علم تو مسلمانوں کا ہے، مگر جب اس کی قدر نہیں کرتے تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اور یہ مفتی صاحب کو ڈبل نے دو کتابیں دی، معیار العلم اور تحفظ الفلاسفہ۔ آپ دیکھیں کہ میں سعودی عرب گیا، میں عراق کانفرنس میں گیا، میں لیبیا گیا، میں وہاں کتاب نہیں ملی، مگر جب میں پیرس گیا تو دیکھا وہ کتاب وہاں ہو۔ اس طرح بے شمار کتابیں ہیں
جو آج ان پاک کے مکتبے میں موجود نہیں ہیں اور درسیات سے متعلق ہیں، جو معقولات سے متعلق ہیں، جو علم حساب سے متعلق ہیں، جو الجبرا اور جیومیٹری سے متعلق ہیں، جو فلکیات سے متعلق ہیں، وہ ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے پر ان کے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی لندن میں البرٹ میوزیم ایک بہت بڑا میوزیم ہے، میوزیم نام رکھا ہے، اس کے اندر وہ تمام کتابیں موجود ہیں جو شاہ جہانی دور کی کتابیں لندن میں موجود ہیں، اسی طرح دارا شکوہ کی دور کی کتابیں لندن میں موجود ہیں، ٹیپو سلطان کی پوری لائبریری لندن میں محفوظ ہے، بالکل اسی انداز کی بالکل اولڈ کلاس لائبریری وہاں موجود ہے۔ اور نواب سراج الدولہ، شجاع الدولہ اور نواب واجد علی شاہ اس دور کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ لکھنؤ کی پوری تاریخ وہاں محفوظ ہے، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے سرنگا پٹم ہو اور چاہے دہلی ہو، تمام اس دور کی تمام اہم کتابیں مخطوطات اس لندن میں موجود ہیں۔ عراق صدام کے لٹنے کے بعد جتنی کتابیں ہیں وہ برطانیہ پہنچا دی گئی ہیں، جرمن پہنچا دی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پہنچائی گئی کتابیں، اور وہ ان کتابوں کی پرنٹ آؤٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمپیوٹر پہ جائیں، کلک کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو مل جائے گا۔ کتاب ہماری ہے، فکر ہماری ہے، خون جگر ہمارا ہے، مطبوعات ہمارے ہیں، کوششیں ہماری ہیں، دقت ترازی ہماری ہے، صحرا نوردی ہماری ہے۔ فائدہ کون حاصل کر رہی ہے؟ کون سی قوم؟ یہ وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اسی کو دیکھ کر جب علامہ اقبال تشریف لے گئے البرٹ میوزیم لندن تو آپ نے تمام شاہ جہاں دور کی کتابیں دیکھی تو کہا کہ مگر وہ علم کے وہ تھی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ عارضی شے تھی سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا۔ علم ہمارا ہے، تہذیب ہماری ہے، ثقافت ہماری ہے، تمدن ہمارا ہے، نظام حیات ہمارا ہے، مگر وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک مغربی مفکر نے حال ہی میں ایک بات کہی اور یہ کہا کہ اسلام اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا جامع ہے اس کا نظام کہ اگر پوری دنیا میں کسی نئے مملکت کا وجود ہوتا ہے، اب وہ عالم وجود میں آتا ہے، تو اس کے کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس کے پارلیمانی نظام کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ معاون ہو سکتی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔